وسوسہ سے کیسے نجات پائیں؟ دماغ میں بہت خیالات آتے ہیں. دیکھیے، کہتے ہیں خالی گھر کو شیطان پکڑ لیتے ہیں، خالی گھر میں شیطان بس جاتا ہے. اگر آپ اپنے کو ذکر اذکار سے الحمدللہ اپنے دل کو مطمئن رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وسوسہ کو جگہ نہیں ملے گا. بے شک وسوسے آئیں گے، لیکن آپ اللہ کی مدد سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، صبح شام کے اذکار پڑھ کر کے وسواس الخناس سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی. اور اگر دل میں وسوسہ بھی آیا صلاۃ میں، یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہی اخلاص سے داخل ہو صلاۃ میں، لیکن شیطان آ کر کے ذہن پھیر دیتا ہے. کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے، 2 سجدے کیے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صلاۃ کو پورے طور پر توجہ کے ساتھ اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو حرکت، وہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، آپ اٹھتے بیٹھتے اور رکوع اور سجدے میں جب بھی ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ تصور ہو کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے نگاہ مراقبہ میں ہے. اللہ تعالیٰ گویا آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. ان سب تصور کے ساتھ ہم صلاۃ میں داخل ہیں تو انشاءاللہ ذرا سا ذہن پھرے تو فوراً اس کو پکڑ کر کے اور صلاۃ میں تصور، صلاۃ کے معنی کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان قدوس وغیرہ کو سوچ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق لگا کر کے اور بچ جائیں گے انشاءاللہ. بچیں اس طرح کا وسوسہ سے کیسے نجات پا جائے. دماغ میں بہت خیالات آتے ہیں، نماز کے اندر اگر آ رہے ہیں تب تو بہت برا. باہر بھی آتا ہے تو فوراً جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آتا ہے شیطان کہتا ہے یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر آگے چل کے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں آئے تو فوراً آدمی ذہن کو شیطان کی بائیں طرف تھوک کر کے اور پھر پناہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ وسوسہ جاتا رہے گا. تو صلاۃ کے اندر ہو یا صلاۃ کے باہر ہو، اس طرح ہم وسوسے کو جگہ دیں گے تو عادت پڑ جائے گی وسوسہ آنے اور جانے کی. لیکن اگر آپ اس کو فوراً دفع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.